صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں جو بکریاں تھیں وہ سب اسے عنایت فرما دیں۔ جب وہ شخص اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اور کس طرح سے کہنے لگا کہ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ آج ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہسٹوریکل جو یوں سمجھ لیجئے کہ بیک گراؤنڈز ہیں وہ ہمیں کلیئر نہیں ہوتے، لیکن آج آپ کو بتائیں گے کہ بر صغیر پاک و ہند کی بہت سی ممتاز شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حریت پسندی اور آزادی کا جو نعرہ بلند کیا ہے وہ کس طرح سے بلند کیا اور کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، پتہ چلنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ مسلمانوں کی 10 صدیوں پر محیط شناخت کو بچانے، بر صغیر کی سرزمین پر اٹھنے والے بے تحاشا فتنوں کی سرکوبی کرنے اور انگریزوں کو اس سرزمین سے بے دخل کرنے کا علم اٹھانے والے خیر آبادی خانوادے کے چشم و چراغ، بر صغیر کی علمی و ادبی تاریخ کے ایک روشن باب، بطل جلیل، فلسفہ اور منطق کے امام، عربی اور فارسی کے جید عالم، بلند مرتبت شاعر اور 1857 کی جنگ آزادی کے سرخیل مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جو ظلم و جبر کے خلاف باغی ہندوستان بھی ہیں، جو امامت حریت کا فرض بھی ادا کرتے ہیں، امام انقلاب بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں اور 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد اول بھی ہیں۔ فضل و کمال اور علمی حیثیت میں مولانا جس قدر و منزلت کے حامل تھے اس کی نظیر ہندوستان میں مشکل سے ملے گی کہ مرزا اسد اللہ غالب نے ایک خط میں آپ کو فاضل بے نظیر و یگانہ کے خطاب سے یاد کیا۔ فاروقی نسب کے حامل حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ حق کا پرچم بلند کرنے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے تیار کیے گئے تھے۔ صرف 13 برس کی عمر میں ناظرین تمام مروجہ علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ باطل عقائد کا رد کرنے والے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے والے، علمی شمع کو روشن کرنے والے، سامراج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھانے والے اس عظیم مجاہد کی ملاقات جب پہلی جنگ آزادی کے روح رواں مولوی احمد اللہ شاہ عرف
ڈنکا شاہ سے ہوئی تو طبیعت میں ایسی انقلابی تبدیلی آئی ناظرین کہ پھولوں کی سیج چھوڑ کر کانٹوں بھری راہ اختیار کر لی۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نازک مزاجی اور شاہانہ زندگی کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وطن کی آبرو کی خاطر آپ شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر جنگی لباس ملبوس کر لیں گے۔ مفتی اعظم مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیر دل ہستی ہیں جنہوں نے بر صغیر کے 600 اکابر علماء کے دستخطوں سے قابض انگریز کے خلاف پہلا فتویٰ جہاد جاری کر کے آزادی ہند کی تحریک شروع کی۔ یعنی مولانا ہی کی ذات وہ پہلی متحرک شخصیت ہے جس نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنے کا فتویٰ عام کیا، اور جس کے نتیجے میں سرزمین ہند کے مختلف علاقوں میں انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت و شورش برپا ہوئی، جسے ہم 1857 کی پہلی جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ناظرین بالآخر 20ویں صدی میں تحریک پاکستان چلی اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یعنی یوں کہیے کہ وہ قربانیوں کا آغاز تھا جو 1857 میں تھا، اور پاکستان ان قربانیوں کا ثمرہ بنا۔ یہ وہی ہستی ہیں ناظرین جن کو سرزمین ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی تحریک کے حوالے سے قائد اعظم کی حیثیت حاصل ہے۔ مرد غازی، مجاہد حق پرست فضل حق تھا کتاب حریت کا بے گماں پہلا ورق۔ ناظرین کرام، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سکوت دلی تک انقلابیوں کی قیادت کرتے رہے، مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی اپنے ملک سے غیر ملکیوں کو باہر نکالنا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں گرفتار کر کے آپ کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، آپ کو انگریز حکومت سے بغاوت کرنے کی پاداش میں جزائر انڈمان میں کالا پانی کی سخت ترین سزا پر بھیج دیا گیا، انتہائی تشدد کیا گیا، جہاں آپ جیسی عظیم شخصیت کو ایسی خوفناک اذیتیں دی گئیں جس کا تصور کر کے بھی روح کانپتی ہے ناظرین۔ مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے اتروا لیے گئے، صرف ایک لنگی کمبل کا کرتا ہوتا تھا، برہنہ پا آپ کو رکھا جاتا تھا، کوڑا کرکٹ آپ کو صاف کرنے پر لگایا جاتا تھا، اور انہی کوڑا کرکٹ کو ٹوکرے میں بھر بھر کر آپ کو پھینکنے کا کام دیا جاتا تھا۔ انتہائی کڑوے پانی، کڑوی گھاس اور کڑوے پتوں کی خوراک آپ کو دی جاتی تھی، ناقابل یقین اذیتیں آپ کو پہنچائی جاتی تھی، مگر آخری سانس تک ناظرین، آخری سانس تک حریت کا علم بلند کرنے والی یہ شخصیت ناظرین صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مشن پہ رہیں اور آزادی کی بات کرتی رہیں۔ آج بنیادی طور پر انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور تاریخی حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو بتائیں گے جو ایک طالب علم سمجھنا بھی چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے اس کی کلیئرٹی تاریخ کے اعتبار سے ہونی بھی چاہیے۔ 3 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ہے، ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خاں صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر بزرگ شخصیت جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز دانشور تاریخ دان جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ سے۔ ظاہر ہے شخصیت اتنی عظیم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان شخصیات کا حق بھی ہے اور اس دور میں ضرورت بھی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے خاص طور پہ نوجوان طبقے کو یہ معلوم ہونا چاہیے صاحب کہ یہ جو آزادی کے لیے حریت پسندوں نے تسلسل سے قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے جو چراغ روشن کیے ہیں وہ روشنیاں آج ہم تک پہنچی، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں یہ پورا پاکستان بھی روشن نظر آتا ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی خاندانی تعارف اور تعلیمی تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی خشیت الہی سنبھالنے والے۔ سبحان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور پاکستان تو ہے ہی علماء و اولیاء کا فیضان۔ کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس نقطہ نظر سے ہماری قوم کے ایک ایک فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں،
ہمیں اس چمنستان بہار میں لانے والے کون لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے کن کن اذیتوں سے، کن کن مشقتوں سے، کن کن مظالم سے اپنے آپ کو گزارا، ایسے ہی تاکہ ہمیں احساس ہو۔ اور جہاں تک مولانا فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا عرض کروں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ مجاہد تحریک جنگ آزادی، بطل حریت، امام المناطقہ، شیر خدا، علوم و معارف کا بحر بے کراں، کشور علم کے تاجدار، منقولات و معقولات کے امام، جامع فضائل ظاہری و باطنی، بہار آرائے چمنستان کمال، فرما روائے کشور محاکمات، فرزدہ کے عہد و لبید دوراں، مبتل باطل و محقق حق، مولانا فضل حق۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مولانا فضل حق کا نام جب زبان پر آتا ہے تو پاکستانی ہونے کے ناطے دل چاہتا ہے کہ حق 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 کی واہ سزائے سبحان بلند اللہ، کریں۔ بلکہ یوں کہیے کہ حق کا فضل ہیں وہ، حق کا جو ہم پہ فضل اتارے گئے ہیں بنیادی طور پہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، رگوں میں خون فاروقی ہے۔ واہ واہ سبحان جس اللہ، طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر نعرہ تکبیر پہلی بار بلند کیا، اسی طرح اس خطے میں ناپاک قدموں کو یہاں سے دور کرنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے سب سے پہلے جس نے جد و جہد کے میدان میں قدم رکھا وہ مولانا فضل حق سبحان آبادی اللہ۔ ہیں۔ اچھا، مولانا فضل امام رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ رئیس المتکلمین، صدر الصدور، یعنی یہ تو بالکل ایسا ہے کہ سپوت والا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کے والد گرامی کو اتنا مقام عطا کیا اور ان کے ذریعے سے آپ کو اتنا مقام عطا کیا۔ مولانا فضل امام جو ہیں وہ جلالت علمی کے اس مقام پر فائز ہیں کہ علوم نقلیہ و عقلیہ کا انہیں کمال حاصل تھا۔ منطق کی معروف کتاب مرکات، اور اس کے علاوہ وہ علماء میں ایک ایسے مقام پر تھے۔ اور جنید اقبال صاحب ایسا کیوں نہ ہو، 33ویں پشت میں سیدنا مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سبحان جا اللہ، ملتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ ہندوستان میں جب اہل حکم کو، حکمرانوں کو یہ خیال آیا، بڑی مشکل سے خیال آیا کہ حقیقی معنوں میں کوئی قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اس میں اہل علم کو ان کا مرتبہ و مقام دیا جاتا ہے۔ واہ، اچھی بات۔ مامون الرشید سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عادل شاہ بیجاپوری نے معقولات کے بہت بڑے عالم علامہ امیر فتح اللہ شیرازی کو عزت و وقار کے ساتھ دکن سے بلوا کر اپنا وکیل مطلق بنا دیا۔ 981 میں اکبر بادشاہ نے انہیں صدر کل بنایا اور امیر الملک اور عزت الدولہ کا خطاب نوازا۔ مشاہیر علماء ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جب یہ یہاں پر ان کو کمال ملنے لگا تو مولانا فضل حق کے آباء و اجداد میں سے جو ایران کے بعض علاقوں پر حکمران تھے، وہاں کی حکمرانی چھوڑ کر وہ یہاں آئے تاکہ اس خطے کے لوگوں کو نور کے علم دین کے نور سے منور کریں۔ علم ہے ہی اصل میں وہ جو اللہ نے عطا خیر آباد کیا۔ پہنچے ہوئے، خیر آباد پہنچے۔ پھر ان کی نسل میں آگے چل کر ان کی جب 17ویں پشت پر ہم جاتے ہیں تو شیر الملک کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے بہاؤالدین، ایک ہے شمس الدین۔ ٹھیک۔ بہاؤالدین کی اولاد میں مولانا فضل امام اور ان کے صاحبزادے مولانا فضل حق، ان کے بیٹے شیخ عبدالحق، اور شمس الدین کی اولاد میں شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں خاندان پاکستانی قوم کے عظیم محسن ہیں کہ انہوں نے علوم کے فروغ و کمال کے لیے ان دونوں سلسلوں نے جو کام کیا ہے۔ اور ان میں سے جب مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، کہ ابتدا میں ہی تعلیم اور تربیت میں وہ مقام بلند حاصل کیا کہ 4 ماہ کی کم عمر میں 4 ماہ کے عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ مسند امامت پر آ گئے، فتویٰ دینے لگے، علوم میں کمال حاصل کر لیا، اور پھر آگے چل کر آپ نے جس انداز سے بنیادیں اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
پہلی صدا بلند کرنے والے، اس پہ تو ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ تو اصل تو ان کا جو دیکھیں کمال تو یہ ہے کہ اتنا بڑا اسٹیچر آپ کا علمی حوالے سے، اتنا بڑا علمی مقام، لیکن جو غالب بات آئی وہ کیا آئی کہ آپ امام المجاہدین بنے۔ وہ جو آپ نے ایک پہلا نعرہ لگایا، نعرہ مستانہ جو لگایا جس کی وجہ سے حریت پسند پورے ہندوستان سے نکلے، وہ ایک کمال بات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور آپ کی جو تصانیف ہے، میں نے آپ کو کہا نا وہ جو اسٹیچر ہے ان کا بہت بلند ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے حاصل کی تاکہ ربط میں بات آگے بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ فروغی النسل ہونے کی وجہ سے علم و فیضان کے چشمے تو ان کے شروع سے چل رہے تھے، لیکن بہرحال جب ماحول سازگار ہوئے تو ان لوگوں کو علم کے منابع کے اعتبار سے عقلی علوم میں اور نقلی علوم میں ایک اسناد اور معیار ملنا شروع ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا کیا۔ اور جب فضل حق خیر آبادی صاحب جیسے جودت طبع اور فطری ذہانت والے بچے آئے تو وہاں تو پھر علم نے اور عقل نے بھی گویا کہ ناز محسوس کیا کہ ہمیں ایسا فرد مل رہا ہے جس پر ہم جب جچیں گے اور وہاں سے ظاہر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بہت معیاری اور کمال کا بندہ ظاہر ہوا ہے۔ ابھی آپ آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ ذرا آپ آن ایئر بھی کہیے نا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ علم کے، فکر کے اور جہاد کے، یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ کو ہمالیہ ہیں۔ واہ واہ۔ آپ ان کو جس رخ میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فطرت دی ہے اس فطرت کا آپ یہاں سے اندازہ لگیں۔ آپ 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور علم لیے کن سے اپنے والد سے جو اپنے زمانے کے فلاسفہ کے صدر و صدور کے ٹائٹل سے یاد کیے سبحان اللہ۔ یعنی منطق کا جتنا بھی علم تھا فلسفے کا وہ آپ کے والد پر ختم تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے والد کا وہ سارا علم بھی لیا۔ پھر علم کا دوسرا سوتا جو شاہ ولی اللہ خاندان میں چل رہا تھا، اور وہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سبحان اللہ اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ، وہ حدیث میں، فقہ میں اور عقائد میں جو جس درجے پر بیٹھے تھے ان سے بھی آپ نے جب علم لیا۔ اب آپ کی قابلیت اور شخصیت کی باریکی کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا واقعہ بتاؤں۔ جب آپ کے والد فضل امام آپ کو لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں لے کر گئے اور بتایا کہ مجھ سے یہ عقلی علوم پڑھ چکا ہے، نقلی علوم کے فیض سے آپ سیراب کر دیں، تو انہوں نے اس بچے کی ذہانت، فطرت اور قابلیت کو جب غور سے دیکھنے لگے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عالم حق ہوتے ہیں نا وہ بچے کا ظرف پہلے پہچانتے ہیں کہ اس کو فیض کیسے دیا جائے۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ یہ شعر و شاعری بھی پسند کرتے ہیں، تو آپ نے کہا بچے کوئی شعر تو سنائیں۔ تو آپ نے ایک شعر کہا جو امرأ القیس کی زمین پر تھا، اور ایک اس میں کوئی غریب لفظ لے کر ہے جو غیر مانوس تھا، تو اس نے کہا یہ غریب لفظ آپ نے فرمایا، تو آپ نے اس پر برجستہ جب 20 اشعار پڑھے تو عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے اس طالب علم کی جودت طبع کی تحسین بھی دی اور کہا کہ یہ ایسا حسن پارا اور اتنا زرخیز ذہن فضل امام اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ایک نور کا ستارہ بن کے چمکے گا۔ اچھا ایک بات اور خاص میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا تبصرہ آپ فرمائیں سر دس، ایک تو یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، یعنی علمی فیضان یہاں سے آپ کو عطا ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ جو تونسر شریف کا جو آپ کو روحانی فیضان آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ یہ دیکھیں آپ مرقع اور مرصع بن گئے۔ یہ تناسب چیک کریں، ذہانت اتنی، فطانت اتنی اور روحانی پیاس اور طلب بھی اتنی کہ یہ علم و عقل کا اتنا بڑا پہاڑ وہ صوفیاء کے آستانوں پر بھی وہ بوسہ زن ہے اور وہاں سے بھی وہ فیض لے رہا ہے۔ کتابوں کے دوران میں بحث کروں گا، آپ کی زندگی کے جب ہم مشاغل پر آتے ہیں تو آپ نے سب سے زیادہ حکومت کے اعلیٰ مناصب میں بھی رہے، ٹھیک ہے، بادشاہوں کے بڑے بڑے مشیر رہے، ٹھیک ہے، بڑی شاہانہ زندگی گزاری، اور کئی شہروں میں صدر و صدور بھی رہے، اور اپنے زمانے کے علماء کے تو ویسے سرخیل تھے، ٹھیک ہے، تو صاحب مرجع تھے، سبحان، لیکن تدریس کا پوری زندگی آپ نے عمل نہیں
چھوڑا. 50 سال آپ نے تدریس کنٹینیوسلی اور اس سے کٹے نہیں. بڑی مصروفیات. اور آپ بھی دیکھیں وہ کیسا فتنوں کا دور تھا کہ 19ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے اور 19ویں صدی کے وسط تک جو ہے یعنی جنگ آزادی تک اس سے پہلے تک جو ہے آپ درس و تدریس کا کام کرتے رہے. اچھا تصانیف کے حوالے سے مختصراً تاکہ بات آگے پہلا وہ جو میں آپ کو بتاؤں, پہلا آپ نے جس چیز کو پہلا آپ نے فلسفے اور منطق پر نظر کی. لوگ فلسفے اور منطق کو شاید عام مضمون سمجھتے ہیں. فلسفہ اور منطق بنیادی طور پر وہ علم ہے جس کی وجہ سے آپ ذہن کے اندر وہ معقول درجہ لے کے آتے ہیں تاکہ دلیل دینی کیسی ہے, دلیل کو قبول کیسے کرنا ہے. کیونکہ فلسفے میں کائنات, خدا, بندہ, ان سب پر بحث ہوتی ہے. تو اس کائنات کے مبدأ اول پر گفتگو کرنا یہ منطق کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. اس پر آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھی. پھر آپ جس تصوف کا اشارہ کر رہے تھے, آپ نے ابن عربی کے دبستان سے بھی واقفیت حاصل. کیسی بات ہے؟ آپ نے محمد علی خیر آبادی سے باقاعدہ جا کر فصوص الحکم کا درس لیا. وہ خواجہ سلیمان توسوی صاحب کی خلیفہ اعظم تھے. تو آپ اس تصوف سے بھی وابستہ رہے. باغی ہندوستان میں آپ نے سارا مقصد جو ہے واضح کر دیا. باغی ہندوستان جو آپ نے کتاب لکھی کہ ہندوستان کے اندر انگریز کس طرح آ رہا ہے, مشنری کس طرح اپنے مقاصد کو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کی جو نازک نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو مشنری جس جگہ نقب لگا رہے ہیں وہ ایمان برسالت کے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس پر پھر آپ نے گہرا کام کیا اور افراط و تفریط پر مبنی جتنے بھی افکار چل رہے تھے ان کو دلائل کے زور پر رد کیا اور علماء کی بہت بڑی ٹیم تیار کی. بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب 4000 کے قریب عربی اشعار, آپ کی نعتیہ کلام, اس کی اپنی ایک دھوم. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسد اللہ غالب جیسی شخصیت, یعنی وہ ان کا اپنا مقام اسٹیچر اتنا بڑا کہ اپنا 1/3 کلام جو ہے صرف آپ کی وجہ سے انہوں نے ایک طرف کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے. مومن آپ کے ہم ہیں, آپ دیکھیں, اور اس میں آپ اتنے نمایاں کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے آگے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ گھٹنے ٹیک کے جو بیٹھا کرتی تھی. ذرا بتائیے آپ کا ادبی مقام, اور ادبی مقام میں خاص طور پہ جو آپ نے شاعری کے ذریعے سے عشق رسول کو پروموٹ کیا اور خاص طور پہ نظریات اور عقائد کے حوالے سے اس کی جو مطلب ایک بہت سی باریک لائن تھی اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ لائن ہے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. جی بہت بہت شکریہ. جہاں تک فضل حق خیر آبادی صاحب کے علم اور ادبی شناخت کا تعلق ہے, یہ بہت بلند ہے. دیوان غالب جو ہے اس کا انتخاب جو مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب نے کیا وہی چھپا, یہ ان کا مقام ہے. واہ واہ واہ. دوسری بات کہ پہلی ربائی جو ہے یا قطع تاریخ وہ ان کے والد محترم کی غالب نے لکھی, اے دریغہ قدوہ ارباب فضل. تیسری بات کہ غالب سہل مشکل پسند شاعر تھے. انہوں نے کہا کہ آسان زبان میں بات کریں, یہ وہ مقام ہے. پھر یہ ہے کہ غالب اپنے دور میں ایک یہ مؤثر بارسوخ انسان تھے اور ان کی مالی معاملات میں بھی مدد کرتے رہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ خاندان سارا خیر البلاد سے وابستہ ہے. واہ. ان کے والد صاحب, ان کے علم و فضل کا بھی ذکر کیا, وہ بھی صدر الصدور رہے, یہ خود بھی صدر الصدور رہے. ان کے بیٹے مولانا عبدالحق خیر آبادی وہ بھی صدر الصدور رہے. سبحان اللہ. اور پھر جب مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب کی وفات ہوئی تو پورا عالم اسلام نے یعنی احساس محسوس کیا کہ ایک بڑا آدمی چلا گیا. اللہ. خلافت عثمانیہ کے جامع ازہریہ میں باقاعدہ ہفتہ بھر سوگ منایا گیا. اللہ. یہ اتنا بڑا مقام ہے. اللہ. اب ان کی جو شخصیت ہے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا, ان کے دو پہلو بہت نمایاں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے مزاحمتی تحریک کو یعنی آگے لے کے چلے. ٹھیک ہے. شاہ بہادر شاہ ظفر نے خاص طور پر انہیں بلایا اس کام کے لیے. اس وقت الور میں تھے, وہاں سے آئے اور تقریباً 5 ماہ کی جو تھی آزادی جو تھی دلی پہ جب مجاہدین کا قبضہ ہوا تو یہی نمائندہ منتظم تھے, ڈائریکٹر کنگ کونسل تھے. اور پھر انہوں نے دستور العمل بنایا. وہ دستور العمل کے نفاذ کے لیے جو کمیٹی بنائی اس کے بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے. پھر لوگ جو تھے ان میں یعنی ترغیب پیدا کی جنرل بخت خان اور یہ مولانا سرفراز صاحب, یہ 3 آدمیوں کی کونسل تھی جنہوں نے فتویٰ ظاہر کیا
اور عوام میں عام کیا کہ مزاحمت کیوں ضروری ہے۔ اب مزاحمت کے دو پہلو تھے جو ان کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے دور کے وہ نمائندہ افراد ہیں جو نقلی علوم میں بھی ماہر تھے اور عقلی علوم میں بھی ماہر تھے اور مجتہد بھی تھے اور جہادی بھی تھے، بالکل ٹھیک ہے، اور سیاسی تدبر بہت زیادہ تھا۔ اچھا آپ ایک چیز دیکھیں نا بڑی خاص کہ مجھے میں جب ان کو پڑھ رہا تھا تو ایک بات جو خاص طور پہ آج نوجوان طبقے کو سمجھ آنی چاہیے، ہم جو سرنڈر کر دیتے ہیں نا، ان شخصیات نے سرنڈر نہیں کیا، یعنی جتنے فتنے و فساد کا وہ دور تھا آپ دیکھیے، اور جن کی حکومت، جن کا قبضہ، جن انگریزوں کے پاس ساری پاورز تھیں، ان کا نیکسس تھا ہندوؤں کے ساتھ، اور مسلمان آئسولیشن میں ایک طرف، بالکل صحیح ہے۔ اس دوران اس درمیان سے نکل کر اپنی رائے کو پہنچانا اور پھر اس کو جو ہے اس میں ریزسٹنس پیدا کرنا بہت بڑا کام، اور پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے دن سے انگریز کو ناپسند کیا، انگریز کی نوکری بھی چھوڑی، ٹھیک ہے، اور مالی اعتبار سے یہ رئیسانہ زندگی گزارتے تھے، کمپنی کی نوکری کہلاتی تھی، کمپنی کی نوکری کہلاتی تھی، مگر جو کچھ انہوں نے وہاں محسوس کیا وہ اپنے تمام قصیدہ نونیہ، رائیہ، دالیہ، حمزیہ، اس میں ساری تفصیل بھی لکھی ہے، بالکل ٹھیک، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے انگریز کے مقاصد کو بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ وہ جو حمزیہ کا آپ نے حوالہ دیا اس میں تو بہت واضح طور پہ آپ نے لکھا کہ جس شخصیت کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے یہ اسی شخصیت کو جو ہے معاذ اللہ متون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مجھے قبول توہین رسالت آپ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اگر آپ کا مرکز کمزور ہوتا ہے تو سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ پھر انگریزوں کے اپنی شاعری میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، وہاں عقیدت کا اظہار ہے، وہاں عشق کا اظہار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بیانات ہیں، ساتھ ہی اپنے دور کی عکاسی کی ہے۔ یہ عربی زبان میں مولانا اکبر الہ آبادی جنہیں علامہ اقبال اپنا مرشد کہتے ہیں، ان کے نمائندہ ہیں۔ انہوں نے جہاں عربی میں بیان کیا کہ بھئی مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، انگریز کیا چاہتا ہے، اور وہ سارا بیان کیا، وہ سے پھر بعد میں اردو میں بھی آ گئی یہ چیزیں، اور انہوں نے ساتھ ہی وہ مصائب بھی بیان کیے جو مجاہدین کو تھے۔ بالکل، بات آگے بڑھائیں گے ناظرین، اور چونکہ سرکار علیہ السلام کی ناموس کی بات آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مل کر، آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو ناموس رسالت ہی کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے کہ اس کی محافظت کے لیے، اور خاص طور پر جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیسے ہونا چاہیے وہ آپ نے اس دور میں بتلایا کہ کہاں کمی ہمیں محسوس ہوتی تھی، اس کمی کو آپ نے پر کیا کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے بارگاہوں میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ تو آئیے درود پاک اور انشاءاللہ لوٹ کر پروفیسر صاحب سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور تحریک آزادی کی ایک بہت بڑی شخصیت امیر المجاہدین، اور جنہوں نے 19ویں صدی میں جو بنیاد ڈالی حریت پسندی کی، اور لوگوں کو یہ سوچ دی، یہ شعور دیا کہ آگے بڑھ کے
آگے بڑھ کے اپنے حقوق کے لیے بات ہونی چاہیے، اور اس سرزمین کو جو سرزمین ہماری ہے وہ ہماری رہنی چاہیے، یہاں پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخصیت ناظرین علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم جہاد کو بلند کیا، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات دیکھیے ناظرین کہ ایک طرف تو وہ علم جہاد بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو باطل عقائد ہیں ان کے خلاف بھی آپ نے ڈٹ کر لڑائی کی، ڈٹ کر علم جہاد کو بلند کیا۔ وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیسے ہوتا ہے؟ جو فتنہ پرور لوگ، چونکہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ انگریز کی فنڈنگ پہ ہو رہا تھا، انگریز کی ایما پہ ہو رہا تھا کہ اتنا منتشر کر دیا جائے مسلمانوں کو ذہنی اور فکری حوالے سے کہ وہ آپس میں ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں۔ کیا فرمائیں گے کہ آپ نے کیسے مجتمع کیا؟ جنید اقبال صاحب، مولانا فضل حق خیر آبادی ایک ہمہ جہتی شخصیت ہے۔ شعر ہو، ادب ہو، نظم ہو، منقول ہو، معقول ہو، کوئی میدان ایسا نہیں۔ لیکن اس خطے میں غیروں کے قدم آنے کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان کو اس وقت تک زیر کرنا ناممکن ہے جب تک اس سے روح محمد نہ نکال لی جائے، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن، تلوار اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین سیکٹرز پر انہوں نے کام کیا۔ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند جنید و با یزید این جا۔ اس نے سمجھایا نہیں نظیر ممکن نظیر مصطفیٰ، گونجتا ہے آج تک یہ نعرہ باطل شکن۔ اب اس نے اپنے قدم جمانے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو لوگوں کے اندر اس قسم کی فکر کو عام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جدا ہو۔ معاذ اللہ۔ کیونکہ قرآن و سنت کا دامن تھام کر میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر بھول کر بھی کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے یہ نکل جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں بچتا، معاذ اللہ، اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جب یہاں پر یہ باتیں ہونے لگیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تو آپ جیسے کتنے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اس قسم کے فسادات معاشرے کے اندر عام ہونے لگے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بولنے پر بھی معاذ اللہ، پھر سرکار علیہ السلام کا تصور اگر نماز میں آ جائے معاذ اللہ میں جملے ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایسے لوگوں کو سرپرستی حاصل تھی آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ سارے ان کے تحفظات دے رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے، انہیں تحفظ دے رہے تھے، ان کے مدارس عام کر رہے تھے۔ اب ایسے عالم میں مولانا فضل حق آبادی جیسا فاروقی خون رکھنے والا کس طرح خاموش رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، انہی کی ایکسٹینشن پھر اعلیٰ حضرت بنے۔ آپ نے ان کے رد میں جن میں یہ کہا گیا کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ٹھیک، معاذ اللہ آپ کو پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور ایسی غلیظ باتیں جب تحریری طور پر آئیں تو ان کے مقابلے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ لکھ کر دھجیاں بکھیر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر تو مرزا غالب ان کے ہم عمر بھی تھے اور ان سے متاثر بھی تھے، سیم ایئر ہے، پیدائش کا سیم ایئر ہے، 97۔ تو مرزا غالب نے ان کے ان نظریات کو جن پر مولانا فضل حق خیر آبادی نے کام کیا ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو پروان چڑھاتے ہوئے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا خوبصورت اشعار ہیں غالب کے کہ فرماتے ہیں یک جہاں تا ہست یک خاتم بس است، قدرت حق را نہ یک عالم بس است۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کائنات ہے تو خاتم النبی بھی ایک ہے، اور اللہ تو قادر ہے وہ جتنے جہاں چاہے بنا دے، لیکن فرماتے ہیں کہ خواہد از ہر ذرہ آرد عالمیں ہم بود ہر عالم را خاتمیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک ایک ذرے سے ایک ایک عالم بنا دے، جب ایک ایک ذرے سے ایک ایک عالم بنے گا جتنے بھی عالم ہوں گے ان کے لیے خاتم چاہیے، جتنی بھی دنیایں ہوں گی ان کا خاتم ایک محمد ہے۔ واہ سبحان اللہ، خاتم النبیین آپ ہیں، خاتم المرسلین آپ ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود، جہاں بھی دنیا ہوگی وہاں رحمت للعالمین بھی چاہیے ہوگا۔ اس رب العالمین نے تو رحمت للعالمین ان کو بنایا ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور اللہ بنا دے وہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی ایک ہی وقت میں یہ اب یوں سمجھیے اس بات کو تھوڑا سا اور ہم بڑھاتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس تھا مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ظاہر ہے اسد اللہ خان غالب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، یعنی جو ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرے داری کر رہے تھے۔ اچھا ایک بات جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پھر وہی ایکسٹینشن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی صورت میں نظر آتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی فتنے کی ایکسٹینشن پھر آگے جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کاذب کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹیشن آپ کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے یعنی ظاہر ہے کہ دشمن نے یہاں قدم جمانے کے لیے ایک ہی چیز، اور وہ آج پاکستان بننے کے بعد بھی اسی انداز میں چل رہے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں سے حب مصطفیٰ خاتم المرسلین کا نعرہ اس میں کمزوری نہیں لی جائے گی، پاکستان کمزور نہیں ہوگا، پاکستان نہیں مٹے گا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شروع سے ہی اس انداز میں کام کیا، اس انداز میں اشعار کہے، اس انداز میں کتابیں لکھیں کہ آگے چل کر مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں کہ غیرت خداوندی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن پاک میں نظر آتی ہے، اس کا مظہر اگر اس خطے میں جنوبی ایشیا میں ہے تو وہ مولانا احمد رضا خان۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ کی شخصیت کے ظاہر جو علمی پہلو کہ جہاں پہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی، اور فتن و فساد جتنا بھی ہو رہا تھا اس کا آپ نے رد بھی کیا، اور آپ نے بتایا کہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایکچول اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے متحرک بھی ہوئے، اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا کہ جس میں آپ نے باقاعدہ جہاد کا لباس پہنا اور آپ علم جہاد لے کے کھڑے ہو گئے۔ ذرا یہ بتائیے کہ تحریک آزادی 1857 میں شامل ہونے کا پس منظر جو ہے وہ کیا تھا اور آپ کا کردار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ شخصیت کے اندر بڑا تنوع تھا اور اللہ نے بڑی صلاحیتیں دے کر رکھی تھی، اور حریت فکر بھی تھا، اور حریت اور یہ آزادی کے یہ عناصر بھی بڑے تھے۔ آپ چونکہ مسائل کو بڑی دقت نظری سے چیک کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں دو کام ہو رہے تھے، ایک تو انگریز یہاں باقاعدہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اس غلبے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر افراط و تفریط پر مبنی کچھ نظریات بھی بو کر جانا چاہتے تھے۔ بالکل ٹھیک، جہاں آپ نے اور بو گئے، آپ دیکھیں نا اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ مبنی جو نظریات تھے ان کی جیسے آپ نے علمی اور فکری طور پر بے خونی کی، جیسے کہ پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے، اس کے لیے پھر آپ نے عملی محاذ میں تین چیزوں کی بڑی نشاندہی کی۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے اس بات کی نشان دی کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو آپ کی پرائیویٹ میٹنگیں ہوتی رہیں، اس میں آپ جن 3-4 پوائنٹ کو فوکس کرتے تھے وہ بنیادی طور پر تھا معیار، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر تھا مضبوطی، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر میرٹ پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب انگریز مشنری پھیلنے لگے اور ان کے مختلف ادارے پھیلائے جانے لگے اور مدرسوں کا نظام آہستہ آہستہ سمٹنے لگا، پھر دوسرا انگریزوں نے جو پورے مالیات کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے وہ جو کارتوس پر چڑھی ہوئی چربی کے ذریعے جس کو منہ کے زور پر کھولنا پڑتا تھا، اس میں گائے کی چربی کا گوشت رکھا جاتا تھا۔ گائے کی چربی کے ذریعے وہ ہندوستان والوں کو یعنی ہندوؤں کو تکلیف دیتے تھے کہ یہ جو کارتوس کا وہ جو ایک کلپ چڑھتا ہے اس کو دانتوں کے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا۔ اگر یہ چربی کا لمس برداشت کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے لیے کام دبانا آسان ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اپنے یہ ٹاؤٹس کو جو ہے وہ تیار کیا ہمارے ہی درمیان سے، ہمارے درمیان کھوکھلا کیا۔ ایک بات جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے کہ بخت خان جو جنرل، انہوں نے جو مطلب جس وقت یہ بات کہی تھی
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ قوم ایسے کھڑی ہو جائے مسلمانوں کی جب تک کہ ان کے اندر وہ جو ایک مذہبی چنگاری جو ہے وہ پیدا نہ کی جائے، اور اس کے بعد باقاعدہ جہاد کے لیے جو ایک فتویٰ جو ہے جاری آپ سے کروایا گیا، وہ پس منظر کیا ہوا ذرا بتائیے؟ وہ لامحالہ کہ جب وہ اس طرح کا ماحول جب بنایا گیا تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اب جہاد کا فتویٰ دیے بغیر یہ گزارا نہیں ہوگا، تو آپ نے پھر دلی کی جامعہ مسجد کے اندر جمعے کے دن باقاعدہ جہاد پر ولولہ انگیز گفتگو کی، اور اسلام کا وجود کا قیام اور امت مسلمہ کے وجود کے قیام کو جہاد کے ساتھ لازمی قرار دیا، اور اس بات پر زور دیا کہ اگر اس وقت بھی مصلحت اور رخصت کی لا لے گئی تو وجود کو قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا، اور باقاعدہ 600 علماء کے باقاعدہ اس پر دستخط کروائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک علمی درجہ بھی حاصل ہو جائے اور لوگ افراط و تفریق میں نہ پڑ سکیں۔ اچھا، جیسے یہ فتویٰ جاری ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شورش پیدا ہو گئی اور پورے ہندوستان سے جو ہے مسلمان امت پر ایک تو پورے ہندوستان سے، پھر آپ بھی مختلف علاقوں پر جا کر باقاعدہ خطابات کرتے رہے اور وہاں کے امراء و نوابوں کو ملتے رہے، تو ایک پورا 90,000 کا آپ نے جتھا تیار کر لیا۔ اس زمانے میں اندازہ 90,000 بندے کو جہاد کے لیے یکدم تیار کر لینا اور ان کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے خود لباس بھی پہن لینا اور بہادر شاہ ظفر سے اجازت لے کر اس کی کمان کرنا، یہ آپ کی اس حریت فکر اور آزادی طبع اور امت مسلمہ کے قیام اور اسلام کے قیام کے لیے یہ آپ کی بڑی دور اندیشی تھی، جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا، یہ جو قیام پاکستان کی شکل جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بنارس میں جو سنی کانفرنس ہو رہی تھی اس میں فضل حق خیر آبادی کے دبستان کے سارے شاگرد بیٹھے تھے، جنہوں نے یہاں تک بھی جملے کیا اگر قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم کبھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ عموماً رنگ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کشتی کرنے والے جو ہیں وہ اپنا تالی مار کے پاس کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں کہ جی اب تم جا کے آگے لڑو، یہ ایکچولی یہ جو روحانیت کی جو مطلب جتنے بھی مراکز ہیں آپ دیکھیے کہ انہوں نے پاس آن کیا ہے، اور یہ ایکسٹینشنز ہمیں نظر آتی ہیں جو پاکستان کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، اور وہ فتنوں کی ایکسٹینشن بھی موجود ہے۔ پروفیسر صاحب بہت کوئکلی، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو آپ جلدی سے اس میں کور کر لیں۔ ایک موقع ایسا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو آپ نے منع کیا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم جیت نہیں پائیں گے، لیکن بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں جو ہے نا لڑنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، فائنلی جب ملکہ وکٹوریہ نے ایک جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کی معافی کا پروانہ جاری کیا تو وہ 5 دن آپ بھوکے پیاسے رہے، اور ذرا یہ بتائیے کہ آخری میں جا کے آپ کو پھر کالے پانی، آپ کو جو پکڑا گیا کالے پانی کی سزا دی گئی اور آپ پر ہونے والا جو ظلم و ستم ہوا، کیا ہوا وہ؟ بہت بہت شکریہ۔ راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور مولانا فضل حق خیر آبادی ایک کامیاب شخص تھے، ایک کامیاب مجاہد تھے، اور ایک کامیاب سیاستدان اور مدبر تھے، اور ایک کامیاب معلم تھے۔ ان کی کامیابی کا ثمر یہ ہے کہ نظریاتی طور پر پاکستان نے جنم لیا، الحمدللہ، اور جو جنگی جیت 1857 میں میسر نہیں آئی تھی آج عالمی طاقتوں کو شکست دے کر اسی خطے نے کابل میں دکھا دی، الحمدللہ۔ یہ انہی کی کامیابیوں کا ثمر ہے۔ مگر انہوں نے دوسری راہ پہ جو کام کیا تھا ختم نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں جگانے کا، وہ بھی تاحال جاری ہے، مگر انگریز بھی اپنی روش سے نہیں ہٹا۔ بالکل ٹھیک۔ اب تیسری بات یہ کہ انہوں نے جس وقت دلی پر ستمبر 1857 میں انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے جہاد ختم نہیں کیا، یہ بھوکے پیاسے بھی رہے، اور پھر جب یہ سیتا پور یعنی قصبہ خیر آباد پہنچے ہیں تو یہ سقوط دلی کے بعد کی بات، جی ٹھیک ہے، لکھنؤ کی حضرت محل بیگم جو ہیں وہ آئیں، مجاہدین آئے جن کا انہوں نے ذکر اپنے شعروں میں بھی کیا ہے کہ نہتے تلواریں کند ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لباس کچھ نہیں، آج بھی ہمارا ویسے حال یہی ہے مجاہدین کا، اس طرح آئے، اور پھر انہوں نے 1 سال اس وقت بھی جہاد جاری رکھا۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے معافی عام معافی 5 دن بھوکے پیاسے رہے، جی بالکل، پورا خاندان، اور امیر جب غریب ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دگنی نہیں کئی ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ناز و نام میں پلے ہوئے، جی بالکل، بادشاہ مطلب ایک شہزادوں والی زندگی، یہ ان اے وے غالب کے بھی مربی تھے،
یہ اس دور کے آزردہ جو تھے صفدر بن آزردہ ان کے دوست بھی تھے، ان کے ہمدرس بھی تھے، اور شیفتہ اور مومن اور یہ سارے لوگ ان کے دوستوں میں سے یہ گروپ تھا پورا، اور ان کے شاگردوں میں جو تھے مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری، مولانا، ایک لمبی قطار ہے۔ مگر یہ ہے کہ جب عام معافی کا حکم ملا، انگریز بے اعتبارہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وقت مقررہ پر سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے، مگر سرنڈر یہ ہے کہ جنگی سرنڈر کیا ہے، علمی سرنڈر نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب انگریز نے اس کے باوجود مقدمہ چلایا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہیں اذیتیں دیں، اور اس کے باوجود انہیں جزائر انڈمان میں بہادر شاہ ظفر جہاں سے رنگون میں گئے تھے انہیں وہاں بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور راس ماؤنٹین جو ہے انہیں وہاں رکھا گیا، جہاں یہ تقریباً سال 1.5 سال رہے۔ مگر وہاں کی حالات کے بارے میں جو انہوں نے الثورۃ الہندیہ میں لکھا، جسے باغی ہندوستان کہتے ہیں، یا جسے اس میں ساری تفصیل لکھی کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وہاں پر پانی کڑوا، اللہ، ہوا گرم، سورج ڈھلتا ہی نہیں تھا جہاں ان کی فضا تھی، اور سڑکیں نابود، اور وہاں پہ چھپر ایک لگایا ہوا ہے جس سے دھوپ نہیں رکتی، بارش نہیں رکتی۔ کہتے ہیں جب بارش کی کثرت ہے وہاں، بارش کی طرح میری آنکھیں بھی اسی طرح ٹپکتی ہیں۔ سر اس میں دیکھیں نا، اگر جغرافیکلی اس کو جغرافیکلی اگر لوگوں کو ہم سمجھائیں، اس وقت اگر گوگل پہ لوگ میپ نکالیں کہ اگر انڈیا لکھیں تو انڈیا کا جو ایسٹ، مطلب یہ بے آف بنگال، یہ بیسیکلی انڈیا کے ایسٹ میں بے آف بنگال ہے، بے آف بنگال کے درمیان میں جو ہے آپ کا یہ انڈومان جو ہے وہ جزائر موجود ہے۔ آپ اس کے ایسٹ میں آپ چلے جائیے تو تھائی لینڈ موجود ہے، اور اگر آپ اس کے نارتھ میں چلے جائیں تو برما موجود ہے۔ تو یہ بے آف بنگال کے درمیان جو ہے یہ جزائر بیسیکلی انڈومان موجود ہے، اور یہاں پر کالے پانی کی سزا دی اب تو گئی۔ یہ سیاحوں کی جگہ بن گئی ہے نا۔ ویسے مجھے بے آف بنگال سے بے آف گوانتانامو بھی یاد آ گیا۔ انہوں نے بھی، کافروں نے بھی اپنی روایت نہیں بدلی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو ان کو جہاں رکھا گیا وہاں پر حبس دوام، یعنی مرتے دم تک وہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اور یہ وہاں کی اذیتیں جو تھیں کہ پانی پینے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور جو وہاں پر سلوک تھا وہ غیر انسانی سلوک۔ پھر وہاں پر انتہائی خطرناک ترین سانپ، خطرناک ترین بچھو، مطلب وہ تمام کے انسان جو ہے زندہ رہے، اور علاج معالجہ تو دور کی بات ہے، لوگوں کو اس طرح مارنے کے لیے وہاں چھوڑا گیا۔ آپ ایک بات دیکھیے، ایک چیز ہے، ایک جملہ پروفیسر صاحب اس میں ذرا آپ وضاحت کیجئے کہ جس وقت عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا اور گواہ نے یہ کہا، آپ دیکھیں گواہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ پہ فریفتہ ہو گیا، تو اس نے کہا جی میں تو ان کو جانتا نہیں، یہ تو فضل حق نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں فضل حق ہوں، میں نے ہی فتویٰ دیا، اور میں آج اپنے فتوے پہ قائم ہوں کہ جہاد ہونا چاہیے، اور جہاد ہونا چاہیے۔ جہاد وہ عمل ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ترک عالم اختیار ہوئے دوست، ساری دنیا چھوڑ کر اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کا مقام یہ ہے کہ آج بھی بابا مزار کے نام پر ان کا قبر موجود ہے۔ سبحان۔ جب گیان سنگھ ذیل سنگھ گیانی جب وہاں گیا رنگون، یہ جزائر انڈمان، اس نے وہاں پہ حاضری دی اور کہا کہ اے کاش ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور بچوں میں بتایا جائے کہ ہم نے آزادی کس طرح حاصل کی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا، ذرا آخر میں بتائیے، یہ جو اب یہ تقریباً کو 1.5 برس ان کا وہاں گزرا، تقریباً اس کے بعد جو تھی، کیونکہ وہاں سے تو فقط ایک انہوں نے کتاب ثورۃ الہند دیا اور ایک دوسری نعتیہ شاعری وہ بھیجی، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا کسی۔ اچھا وہ ایسا بھی تو ہوا تھا نا کہ وہاں جو اپنا جیلر تھا وہ کوئی مولوی اس نے رکھا تھا، ہے نا، اس کا کچھ کام پڑا تھا، پھر آپ کی جو ایک علمی قابلیت سامنے آئی تھی، محرر پھر آپ کو رکھ دیا گیا، وہ کیا ہوا تھا؟ ہاں، ان کا علمی مقام جو تھا وہ تو اتنا بلند تھا کہ انگریز بھی محترف تھے، اور انہیں پتا تھا کہ ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ جو ان کے قریب جائے گا وہ ان جیسا ہو جائے گا۔ وہ وہاں پر قید کے زمانے میں بھی یہی حال رہا، اور انہیں سے یعنی علمی فتوے بھی لے لینا، ان سے علمی باتیں بھی کر لینا، بحث بھی کر لینا، مگر اس تمام کے باوجود جو اسلام سے قد سی، کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں انگریز اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اسلام اور ایمان کے معاملے میں راسخ العقیدہ مسلمان ہوں۔ آخر میں صرف 2 جملوں میں بتا دیجئے کہ جب آپ کے ریلیز کا پروانہ مطلب جب جاری ہوا ہے اور آپ کے بیٹے جہاز کے ذریعے آئے تھے تو وہ کیا منظر تھا، ذرا 2 جملوں میں پلیز۔ اللہ کہ وہ جس وقت آپ کا پروانہ لے کے آئے جہاز سے اترے، دیکھا کہ آپ کا جنازہ سامنے سے جا رہا ہے، تو آپ جو پردہ فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ فرط غم بھی تھا، اور یہ کہ ایک طرف ابتلا کا خاتمہ بھی تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام،
یہی وہ سبب تھا کہ ان کی قبر بھی آج مرجع خلاق ہے، اللہ خاص و عام ہے، اللہ تعالیٰ عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی گفتگو کو، اور کل بروز محشر حضرت مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پہ ان کی نظر کرم ہمیں عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ یہ حق کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل حق رحمۃ اللہ علیہ ہمیں عطا کیے۔ لیکن ایک بات جو میں آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 2 جملوں میں، وہ یہ کہ ہم حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اور حق تو یہ ہے کہ وہ حق ادا کر کے چلے گئے، اور حق تو یہ ہے ناظرین کہ انہوں نے جیسا حق ادا کیا ہے، آپ یقین مانیے ناظرین، اگر اس حق پر چلتے ہوئے ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو کل بروز محشر حق کے سامنے جس وقت ہم پیش ہوں گے تو اتنا ضرور کہیں گے کہ اے حق، ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی، گو کہ اس میں کوتاہی بہت تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور حق یہ ہے کہ آج ہم حق کے سامنے موجود ہیں، بس اس دعوے داری کے ساتھ کہ تو کرم فرما دے اور ہماری اس صحیح کو قبول فرما دے۔ اور صحیح کیا ہے ناظرین؟ صحیح یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ منتظر ہے ہماری، بیت المقدس منتظر ہے ہمارا، کشمیر ہمارا منتظر ہے، شام ہمارا منتظر ہے۔ کچھ کریں نہ کریں صاحب، کم از کم یہ یہودی پروڈکٹس اور اسرائیلی پروڈکٹس کو اپنے گھروں سے نکالیں تاکہ کچھ تو رمق فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے اندر پیدا ہو۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ آمدنی میں اضافے کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62 اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کا قول مبارک کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ناظرین ضرور اس حوالے سے مضمون پڑھیے گا، علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، انشاءاللہ آپ کو شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ پتہ چلے گا۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج پہ ہمیں ضرور لائک کیجئے، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔